ساحل اور سرمد پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس خوفناک منظر کو دیکھ رہے تھے۔ ان کے سامنے ایک درخت پر ان کے دوست حفیظ کی لاش الٹی لٹکی ہوئی تھی، اور ایک عورت اس کے پاس کھڑی تھی اور ایک خنجر سے حفیظ کے جسم کو چیر رہی تھی۔ اس عورت نے حفیظ کے کھلے ہوئے سینے میں ہاتھ ڈال کر اس کا دل نکالا اور کھانے لگی۔ اس عورت کا منہ خون سے بھرا ہوا تھا۔ یہ منظر دیکھتے ہی وہ دونوں واپس بھاگے۔ اب ان کا دوست حفیظ ان میں نہیں رہا تھا۔ وہ اس کا جتنا بھی افسوس کرتے کم ہوتا، مگر اس وقت انہیں اپنی اور دوسروں کی جان بچانی تھی، اس لیے وہ بھاگ کر جا کر گاڑی میں بیٹھ گئے اور گاڑی چلا لی۔ اجر اور ثانیہ بار بار پوچھ رہی تھیں کہ کیا ہوا ہے اور حفیظ کہاں ہے، مگر وہ دونوں خاموش تھے۔ تم لوگ جواب کیوں نہیں دے رہے؟ کہاں ہے حفیظ؟ ثانیہ نے چیختے ہوئے کہا۔ حفیظ اب ہم میں نہیں رہا، ساحل نے آہستہ سے کہا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ثانیہ نے ہڑبڑاتے ہوئے پوچھا۔ مطلب کہ جنگل میں ایک ڈائن ہے جس نے حفیظ کو مار دیا ہے اور اب ہمیں بھی مارنے کی کوشش کر رہی ہے، اس دفعہ سرمد نے جواب دیا۔ اچھا، اب تم لوگ کچھ بھی بکواس کرو گے اور ہم مان جائیں گی۔ ثانیہ چلا رہی تھی، مگر فجر بالکل خاموش سہمی ہوئی بیٹھی تھی۔ میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، میرا یقین کرو۔ سرمد باقاعدہ رو پڑا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ثانیہ نے بھی رونا شروع کر دیا۔ ان دونوں کو دیکھ کر فجر نے بھی رونا شروع کر دیا۔ یار، تم لوگ تھوڑے حوصلے سے کام لو۔ اس وقت ہمیں اپنے حواس کو بحال رکھنا ہوگا اور جلد سے جلد اس جنگل سے نکلنا ہوگا، ساحل نے کہا۔ چلو اب رونا بند کرو، رونے سے کچھ نہیں ملے گا، ساحل نے انہیں حوصلہ دیتے ہوئے کہا۔ سرمد تو چپ کر گیا تھا، مگر فجر اور ثانیہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی اور چپ نہیں کر رہی تھی۔ ساحل تیز رفتاری سے گاڑی کو چلا رہا تھا۔ اس کی پوری کوشش تھی کہ کسی طرح جلد سے جلد اس جنگل سے نکل جائے۔ اچانک ان کی گاڑی ایک جھٹکے سے رک گئی۔ ساحل نے بار بار سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ کیا مصیبت ہے؟ اسے بھی ابھی بند ہونا تھا، ساحل نے کہا۔ میں باہر جا کر چیک کرتا ہوں، تم لوگ اندر ہی بیٹھے رہو، ساحل نے کہا۔ میں بھی تمہارے ساتھ باہر جاتا ہوں، سرمد نے کہا، اور وہ دونوں گاڑی سے باہر آ گئے۔ ساحل گاڑی کو چیک کرنے لگا، مگر گاڑی بالکل ٹھیک تھی۔ گاڑی تو بالکل ٹھیک ہے، پتہ نہیں کیوں سٹارٹ نہیں ہو رہی، ساحل نے کہا۔ ایک دفعہ پھر گاڑی کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، ساحل نے کہا، اور وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ گئے، مگر بار بار کوشش کرنے کے باوجود گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی۔ وہ گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اچانک چھٹاکے کی آواز آئی اور گاڑی کی ونڈ اسکرین خون سے بھر گئی۔ ان سب نے چیخیں مارنا شروع کر دیں۔ ایک دم سامنے سڑک پر حفیظ کی لاش گری۔ وہ سب بہت گھبرا گئے تھے۔ ساحل بار بار گاڑی کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی۔ فجر اور ثانیہ اونچی اونچی آواز میں رو رہی تھی۔ اچانک ان کے ارد گرد دھواں سا ہونے لگا۔ تھوڑی دیر میں ہی دھواں بہت زیادہ پھیل گیا تھا۔ دھوئیں میں انہیں سامنے ایک عورت کا سایہ نظر آیا۔ وہ عورت آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھ رہی تھی۔